تو آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری اور 19 مئی 2020 کا دن ہے۔ تو جامعہ مسجد المصطفیٰ برائٹن بیچ بروکلین میں ہم یہ محفل پاک ہے، قرآن پاک ختم کیا گیا ہے، قرآن پاک پڑھا گیا، مکمل ہوا آج۔ تو 2-3 چیزیں عرض کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ آج کی جو رات ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایسی رات ہے، اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ ایک قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، سورہ قدر، ٹھیک ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن اس قدر والی رات میں اتارا، اور تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں پچھلی امتوں میں، ان کا نام تھا حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 1000 سال تک ایسی عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور جہاد کرتے، اور سارے بچے انہوں نے دین پر قربان کر دیے، سارا مال دین پر قربان کر دیا، ساری زندگی 1000 سال ایسی عبادت کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی نا صحابہ کرام کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی تقریباً 60 سال کے قریب عمر، 60 70 80 سال عمر ہوتی ہے، وہ بنی اسرائیل کے پھر ولی تو ہم پر سبقت لے گئے یا رسول اللہ، وہ تو 1000 سال عبادت کی، تو ہمارا تو کتنا زندگی کا حصہ بال بچے کی خدمت میں گزرے گا، کھانے پکانے میں گزرے گا، دیگر حاجات میں، آرام کرنے میں۔ تو یا رسول اللہ یہ ایک بات تو ہے جس میں پچھلی امت والا آپ کی امت سے آگے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ کرام کو، اے میرے صحابیوں، تم پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہیں ایک رات ایسی عطا فرمائے گا، اگر اس ایک رات میں بھی تم نے عبادت کر لی تو اللہ تمہیں حضرت شمعون کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضل عطا فرمائے گا۔ ان کے 1000 مہینوں کی عبادت سے تمہاری عبادت بڑھ جائے گی، اور وہ رات کون سی ہوگی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بھی قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب بھی لیلۃ القدر پائی 27 رمضان المبارک کو پائی، لیکن اس میں ایک حکمت ہے کہ اس کا اتھینٹک ہونا سرکار نے نہیں ظاہر فرمایا، آپ نے فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، میں اس رات کو پا لوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا کرنا، اللہم، آپ بھی سارے یہ دعا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم، اے ہمارے اللہ، انکا عفو کریم، اے اللہ بے شک تو معافی دینے والا اور عزتوں والا ہے، کریم ذات ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، پڑھیں تحب العفو، معافی کو محبوب رکھتا ہے، فاعف عنا، یا حدیث پاک میں فاعف عنی کہ میری معافی قبول فرما، مجھے بخش دے، لیکن مل کے پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، مسلمان بھی ہو، مومن ہو، اور احتساب کی نیت کرے کہ میں توبہ کی نیت سے قیام کرنے لگا ہوں، میں اللہ سے معافی کی نیت سے قیام کرنے لگا ہوں، میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے، اپنا حساب لینے کے لیے قیام کرنے لگا ہوں، تو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام فرمائے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس رات کی اور کیا فضیلت ہے؟
1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ میرے خیال سے 83 سال 83 ایئرز 4 مہینے بنتے ہیں. اتنی اس کی ایک ایک منٹ ایک ایک گھڑی کی قیمت ہے. تو اس کی ایک اور خاص بات کیا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن پاک ایک لیول تک سارا نازل ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا. تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ سے قرآن کا تحفہ مل چکا تھا. تو قرآن پاک اس رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے، اور آج کی رات خصوصاً پوری دنیا میں قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قرآن اور رمضان تمہاری شفاعت کریں گے. قرآن اور رمضان قیامت والے دن تمہاری شفاعت کریں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے. قرآن فرمائے گا، یا اللہ اس نے اپنا آرام چھوڑا، اس نے اپنی خواہشات چھوڑی، اس کو روزہ لگا ہوا تھا، اس کو اور 100 کام تھے کرنے والے، لیکن اس نے میری تلاوت کو مقدم کیا، مجھے پڑھتا رہا تو اس کی بخشش فرما. اور رمضان المبارک بھی اسی طرح اللہ تعالی جھگڑا بمانا اللہ سے عرض کریں گے، ایک لاڈ ہوگا کہ یا اللہ نہیں، ہمارا احترام کرنے والے کو بخش دے، ہمیں پڑھنے والے کو بخش دے. تو سرکار نے فرمایا قرآن اور رمضان یہ شفاعت کریں گے. اور فرمایا امتیو، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ رمضان میں رب کی رحمت کیسے برستی ہے. اگر تمہیں پتا چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو قسم خدا کی تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان رہے، سارا سال رمضان رہے. یہ تم دعا کرو. کیوں؟ ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی، جو اتنے گناہگار تھے کہ ان کے لیے جہنم ضروری تھا. لیکن 10 لاکھ لوگ ہر روز، ہر روزے کو، ہر رمضان کے دن، ایک میں فرمایا ہر افطار کے وقت 60,000 اور پھر اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ 10 لاکھ ہر روز بخشے جاتے ہیں، اور عید والی رات کو سارے رمضان کے مطابق سارے اتنے اور لوگ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یہ رمضان المبارک اتنا قیمتی ہے کہ جو جہنمی ہیں، مطلب جن کے اتنے گناہ ہیں کہ انہوں نے جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہے، اللہ ایسوں کو بھی بخش دے گا، اتنی رحمت برس رہی ہوتی ہے. لیکن وہ مسبب الاسباب ہے. لیکن جب کسی کو بخشتا ہے تو اس کو پھر یہاں پر توفیق دے دیتا ہے نا، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، تو وہ پھر ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے رمضان المبارک میں؟ سب سے پہلا یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات شعبان میں ختم کر کے کمر کس لیتے تھے رمضان میں عبادت کرنے کے لیے، اور تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. اتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی، اتنی تیز ہوا بھی نہیں کھل کے چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی. تو اس میں آپ کیا کریں؟ آخری 2-3 دن رہ گئے، ان کی قدر کریں، عبادت کریں، سخاوت کریں، غریبوں پر، دوست احباب پر، مساجد پر، ائمہ کرام پر، فقراء پر، اپنے مطلب دوستوں پر، اپنے گھر والوں پر. سرکار نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اپنے گھر میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ تمہارا یہ بھی بہترین صدقہ ہو کے لگے گا. تو یہ سخاوت کریں، عبادت کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کیوں دیا گیا؟ کیوں قاری صاحب؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. روزہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جو آپ کو ٹرین کرتا ہے. کوئی بندہ نہیں ہے پاس، ماں پاس نہیں ہے، بیٹا پاس نہیں ہے، بھائی پاس نہیں ہے، بیوی پاس نہیں ہے، پانی سامنے پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ 16 گھنٹے پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی روزہ توڑتا ہے؟ ہمیں لوگ، مجھے کبھی کبھی یہ بچے کہا کرتے تھے، میں جب بچوں کو ٹریننگ دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب اگر بندہ مطلب جان بوجھ کے پی لے، اپنے آپ کو مطلب سیراب کر لے، پی لے تو کیا رہ جائے؟ مطلب ان کے ایک ذہن میں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو بندہ کیوں نہ کھا پی لے. تو آپ یقین کریں بڑے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، لیکن میرے حال سے 1 بلین مسلمان اگر روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو روزہ رکھ کے جان بوجھ کے پانی پی لے. نہیں پئیں، ایسا ہی ہے نا، یا رکھیں گے نہیں کوئی. تو اتنی یہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر وقت سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں فون پہ کیا دیکھ رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کے پیسے کیسے مار رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی کی پلاننگ کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے، کسی پہ بہتان لگا رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بہتان سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اب گھروں میں ہم کوارنٹین میں ہیں، گھروں میں میاں بیوی بچے رہتے ہیں تو بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، آج کل وہ وائلنس وغیرہ ہو رہا ہے، لوگ تنگ پڑ گئے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی کا سب سے زیادہ وجہ کیا ہے؟ شک کا ہونا۔ کیوں جی؟ شک کا ہونا۔ ان بعد الظن اسم، اے لوگو شک نہ کرو، ان بعد الظن اسم، زیادہ تر شک تمہارے گناہ نکلیں گے۔ اور پھر بہتان لگاتے ہیں، تو ایسا کرتی ہے، تو ایسا نہیں کرتی، مطلب وہ کہتی ہے میاں کو تم ایسا کرتے ہو، ایسا کرتے ہو، تم ماں باپ کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، تم میرا دھیان نہیں رکھتے، تم میرا خیال نہیں کرتے، وہ بیوی کو کہتا ہے تم اس طرح بولتی ہو، تم مطلب ہر وقت ایک جنگ رہتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک شک کا ہونا، دوسرا لڑائی کب پڑتی ہے؟ جب بہتان لگایا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے کسی دوسرے پر بہتان لگایا، ٹھیک ہے، آپ نے جب کسی بندے کو ایسی چیز کہی جو اس کے اندر وہ گناہ اور غلطی نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، مجھے پتہ ہے تو ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی پر فالس بلیم کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا اس وقت تک جب تک اس کی سزا پوری۔ وہ کیا ہے ردغۃ الخبال؟ وہ چھپڑ ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اس کے اندر اس بندے کو رکھا جائے گا جو کسی کے لیے کیا کرتا ہے؟ فالس بلیمنگ کرتا ہے، مطلب کسی کو ٹورچر کرنے کے لیے اس کو تانے دیتا ہے اور بہتان لگاتا ہے۔ تو توبہ، یہ توبہ کی آخری دن ہے، جہنم سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے۔ تو توبہ کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بندے کو اپنے گناہوں پر ندامت ہونا سب سے پہلی کڑی ہے توبہ کی۔ سب سے پہلی کیا کہ ندامت ہو، پھر بندہ اس گناہ کو اس سے معافی مانگے، پھر اس سے چھوڑنے کا ارادہ کرے، پھر اس ارادے پر پختہ رہنے کی کوشش کرے۔ لیکن آپ کو ندامت کب ہوگی؟ ندامت والا قاری صاحب، ندامت والے نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے قسم ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ندامت کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یار تو کیا کر رہا ہے، تو کیوں نہیں نماز پڑھتا، تو کیوں فلاں چیز دیکھتا ہے، تو کیوں فلاں فحش گوئی کرتا ہے، تو کیوں فلاں کے پیسے مارتا ہے، تو کیوں جھوٹ بولتا ہے، جو نفس اپنے آپ کو ملامت کرے اس کو، وہ نفس اللہ کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی، اس عزت والے نفس کی جو بندے کو، جسے ضمیر کہتے ہیں، جو ملامت کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے آج کیا ہمارا نفس ایسا ہے کہ ہمیں گناہ پر روکے؟ کیا ایسا ہو گیا کہ رمضان المبارک میں یہ ٹریننگ آ گئی؟ ایک نقطے کی بات آخری ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نقطے کی ایک بات ہے، رمضان المبارک میں قاری صاحب شیطان بندھا ہوا ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، شیطان باندھ دیا، پھر بندہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ شیطان تو ہے ہی نہیں، وہ تو نہیں کہہ رہا گناہ کرو، تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اگر شیطان نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم گناہ اور ثواب کرتے۔ گناہ اور ثواب کی خواہش اندر فٹ کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایک خواہش ہے جو گناہ پر ابھارتی ہے، اس نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایک خواہش ہے جو بندے کو نیکی کی تربیت دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تو ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، گناہ کی دعوت دینے والا نفس بھی موجود ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بھی موجود ہے، لیکن اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اگر یہ ایسے سمجھیں دو جانور ہیں، اگر آپ گناہ والے کو زیادہ فیڈ کریں گے، مطلب اس کو کھلاتے رہیں گے، وہ تگڑا ہو جائے گا، تو پھر جب دونوں نفس لڑیں گے نا، ایک چیز سامنے ہوگی تو بندہ سوچے گا یہ گناہ کر لوں کہ نہ کروں۔ تو اگر آپ گناہ کر کر کے اپنے نفس امارہ کو تگڑا کر چکے ہیں تو آپ ایگری ہو جائیں گے کہ گناہ کر لوں۔ اگر آپ نیکیاں کر کر کے اپنی اس سوچ کو پختہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کا دل کرے گا میں نہ کروں۔ یہ جنگ اندر چلتی رہتی ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے زیادہ، لیکن مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے سرکار نے فرمایا کہ ایک گناہ کرتے ہو نا تو ایک کالا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، کرتے رہتے ہو، سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ہدایت اس پر اثر ہی نہیں کرتی،
وہ نفس ہمارا تگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ نفس لوامہ کو اٹھنے ہی نہیں دیتا، نیکی کا دل ہی نہیں کرتا، نماز پہ دل ہی نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی بھلائی کی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا بندے کا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ بڑے لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ابھی کے لیے کیا کرو، ابھی سے کوئی تسبیح شروع کر دو، کیونکہ تسبیح پڑھتے رہو گے نفس لوامہ طاقتور ہوتا رہے گا، اندر سے گناہ مٹتے رہیں گے، جب مٹتے رہیں گے تو دل وہ قلب سلیم ہو جائے گا، پھر آپ کا نیکیوں کو دل کرے گا۔ اور جب بندے کا نفس لوامہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بندہ بالکل نیک ہو جاتا ہے، پھر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، اللہ اس کو فرماتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ والے بندے کے بارے میں رب نے فرمایا ہے کہ جب یہ بندہ مرے گا تو میں کیا کہوں گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ رکھنے والی روح اپنے رب کی طرف آ جا، رب تیرا انتظار کر رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کی لسٹ میں آ جا ذرا، اور پھر ان کے ساتھ مل کے جنت میں چلا جا۔ تو آپ کو رمضان نے جو ٹریننگ دی تھی نا کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کرنا میرا روزہ ہے، میں نے فلاں گناہ نہیں کرنا میرا روزہ ہے، قسم اللہ کی یہ ٹریننگ اگر ہم 11 مہینے اور چلا لیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بے شمار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، جن میں ایک بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں میں رہتے ہیں، آپ کی وہ پریشانیاں ہیں، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جابز نہیں ہے، لوگوں کو بچے پریشان کر رہے ہیں، لوگ وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، کوئی آؤٹنگ نہیں ہے، تو خدا را یہ امتحان ہے، اللہ کی طرف سے یہ امتحان ضرور ہے، لیکن یہ ایک آپ کے پاس موقع بھی ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ اس میں آپ ترجمہ قرآن پڑھ لیں جو ساری زندگی نہیں پڑھ سکے، اس میں کلمے یاد کر لیں جو ساری زندگی نہیں کیے، اس میں یاسین یاد کر لیں جو ساری زندگی نہیں کر سکے، اس میں وہ سارے نیک کام کر لیں جو پہلے نہیں کر سکے، اور اپنے آپ کو اس کوارنٹین کے ٹائم میں ٹرین کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زیادہ تر مجھے جو مسئلے میں شکایات آتی ہیں وہ فیملی میٹرز کی آتی ہیں، تو اس کے لیے ایک ایک حدیث دونوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تمہاری بیوی میں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس میں کوئی تو بلائیاں بھی ہوں گی، تو بہتر ہے تو اس کی بلائیوں کی طرف نگاہ کر کے صبر کر لے۔ اور مرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت دیتا ہے نا تو اس کا شوہر اس کے لیے اتنا زیادہ معتبر ہے کہ رب کے بعد سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ اپنے خامند کو روز سجدہ کیا کرے، اتنا احترام کا رشتہ ہے خامند کا۔ اور دونوں کو کیا ہوتا ہے، دونوں سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے میں سارا دن کام کرتی ہوں، یہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں بانٹی ہیں نا وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس نے جو آپ کو ڈیوٹی دی ہے اس کی ہمت بھی دی ہے۔ اللہ نے جو عورت کو ڈیوٹیاں دی ہیں وہ مرد کے بس کی بات نہیں ہے، جو مرد کو دی ہیں وہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف اتنی دیتا ہے رب جتنی اس کو برداشت کی طاقت بھی دیتا ہے۔ تو دو اللہ تعالیٰ کا ہر بنایا ہوا انسان، ایون ہمارے یہ انگوٹھوں کے پورے، یہ بھی ہر بندے کے ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ تو گھر میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حدیثیں پڑھیں کہ بیوی کی کیا عزت ہے گھر میں، وہ حدیثیں پڑھیں کہ خامند کی کیا عزت ہے۔ سرکار نے فرمایا بیوی کی عزت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کریم ہے، بیوی کی عزت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کریم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو خود پہناؤ اسے بھی پہناؤ۔ تو اس کے معاملے میں ایک اور چیز بھی ہے، مرد حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ ایک دانشور سے میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے، دانشور بندہ ہے، وہ کہتا ہے اگر عورت کی عقل ناقص نہ ہوتی تو یہ زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا۔ عقل کامل ہوتی تو عورت سوچتی ساری رات میں کیوں جاگوں اس بچے کے لیے، اس کے جذبات غالب ہوتے ہیں نا، اور عقل ناقص ہوتی ہے۔ عقل کامل ہو تو وہ بولے میں کیوں جاگوں ساری رات بچے کے لیے، باپ کیوں نہ جاگے، حصہ دار نہیں ہے وہ، اس کا باپ نہیں ہے۔
میں کیوں ساروں کے لیے کھانا بناؤں، میں صرف اپنے لیے بناؤں؟ میں ماں باپ چھوڑ کے آئی ہوں، میں اس کے سارے کنبے کی خدمت کیوں کروں؟ یہ جذباتی ہے عورت، اسی لیے گھروں میں سلسلہ چل رہا ہے۔ تو عورت کے بارے میں بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں، کیونکہ میں اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور بیویوں کے لیے اتنا زیادہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے، میں نے دیکھا معراج والے دن کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، تو صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاوند کی بھی ناشکری کرتی ہیں اور اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ تو یہ دو چار چیزیں اس بارے میں ضروری تھی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج آپ لوگ اکٹھے ہو، ساری رنجشیں مٹا کے، سارے معاملات مٹا کے، تو آپ لوگ جو ہے شیر و شکر ہو کے عبادت کرو، بچوں کو ٹریننگ دو۔ کل کو آپ کے بچے شادیوں سے انکاری ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ حال دیکھا کہ شادی یہ ہوتی ہے، ان کو ایک شادی کا ایسا نمونہ پیش کرو کہ کل کو وہ بھی ایک حق حلال طریقے سے شادیاں کرے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ وقت جو چل رہا ہے اس کی بھی قدر کریں، اور اوورال اپنے وقت کی قدر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جب میرے امتیوں چلے جاؤ گے، جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، تمہاری ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن جنت میں ایک غم تمہیں ضرور ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں فلاں وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ جو وقت ضائع کرتے ہو نا، اس وقت ضائع کرنے کا غم ضرور ہوگا۔ مطلب ادھر بھی تم پچھتاؤ گے کہ اگر یہ جنت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، تو میں نے اس دن جو ہے وہ وقت ضائع کیوں کیا؟ تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے صرف اور صرف فون یوز کر رہے ہیں، بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فون یوز کر رہے ہیں۔ خدا را یہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے۔ کوئی غلط ویڈیو کو آپ لائک یا شیئر یا سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ اس کے گناہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے ان اکاؤنٹس کو شہرت ملتی ہے جب آپ کامنٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو گناہوں میں شریک نہ ہو، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نیکیوں میں گزاریں، والدین کی خدمت میں گزاریں، اور گھر میں ایک اسلامی ماحول بنائیں، کیونکہ ابھی کچھ عرصے بعد انشاءاللہ یہ سارا معاملہ کھل گیا تو پھر آپ پچھتاؤ گے یار اس وقت ٹائم تھا، اس دن نماز ہی سیدھی کر لی ہوتی، قرآن ہی سیدھا کر لیا ہوتا۔